نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جس وقت لیا اللہ تعالی نے وعدہ پیغمبروں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ چیز جو میں تمہیں دوں گا کتاب میں سے اور حکمت میں سے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئیں گے تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن به ولتنصرن، البتہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین جواب دے رہے ہیں ان نجران کے علاقے کے آئے ہوئے وفد کا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے رسول اور پیغمبر ہیں تو وہ عربی لوگوں کے لیے ہیں، اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں، ہم تو پہلے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے انبیاء سے بھی یہ عہد لیا تھا، ان سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ہم کتاب دیں گے، دانائی حکمت دیں گے، لیکن اس شرط پر کہ تمہارے پاس جب آخری پیغمبر آئیں گے وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے ہر اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ اب یہ وعدہ کب لیا گیا؟ اس میں مفسرین نے مختلف رائے پیش کی۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ارواح سے ایک جگہ اکٹھا کر کے یہ وعدہ لیا گیا، اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ ہر ایک پیغمبر سے علیحدہ علیحدہ اس چیز کا وعدہ لیا گیا کہ آپ نے آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دینی ہے، ان کے آنے پر ایمان بھی رکھنا ہے اور ان کی مدد اور نصرت کے لیے تلقین بھی کرنی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امتی بن کر پھر آئیں گے اور دین اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے وہ کوشش کریں گے، کام کریں گے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تم نے اقرار کر لیا اور لے لیا ہے مجھ سے بھی، یعنی میرا وعدہ بھی تم نے لے لیا، اقرار بھی کر لیا اور میرا وعدہ بھی لے لیا۔ وہ ارواح کہنے لگی، وہ پیغمبر کہنے لگے اقررنا، ہم نے وعدہ کر لیا ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس آپ گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، یعنی تم بھی اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ جو بات ہوئی، جو مکالمہ ہوا، جو عہد معاہدہ ہوا، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس کا گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك، بس جو شخص اس سے روح گردانی کرے گا اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ یعنی جب پیغمبروں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے تصدیق بھی کر دی، انہوں نے آنے کی خوشخبری بھی دے دی،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان تمام پیغمبروں کی کتابوں کی اور ان کی نبوت کی، ان کی رسالت اور ذات کی تصدیق کی ہے۔ اب یہ معاملہ ہونے کے بعد پھر اگر وہ لوگ ایمان نہ لائیں، پھر اگر وہ ایمان سے روگردانی کر رہے ہیں تو وہ فاسق ہیں، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر تھے وہ اپنے وقت کے مطابق برحق اور سچے تھے، ان کی کتابیں سچی تھی، ان کی نبوت کا وقت، اعلان نبوت، رسالت کا پیغام سب کچھ سچ تھا، لیکن وہ اس وقت کے لیے تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی روگردانی کرے گا تو وہ فاسقوں میں شمار کیا جائے گا۔